اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کے خدمت بابرکت اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ پروگرام عنوان انوار ہدایت کے 5ویں نور امام محمد باقر علیہ السلام کی حالات زندگی پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم گزارش کریں گے امام جمعہ میسور حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی رضوی صاحب قبلہ سے کہ آپ جو ہیں اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مولانا میرا جو ہے سب سے پہلا والا سوال ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے حالات زندگی پہ کچھ روشن ڈالیں تاکہ جو ہے ناظرین کو جو علم میں اضافہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کی حالات زندگی پر اگر ہم مختصر روشنی ڈالیں، ورنہ تو بہت بڑی ان کے حالات ہیں، بہت بڑے ہیں جی جی، اور وہ کافی ایپیسوڈ اس میں آ سکتے ہیں، بے شک۔ لیکن مختصر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام کے امام سجاد علیہ السلام، والدہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام، نام محمد، کنیت ابو جعفر، القاب باقر العلوم، ہادی، امین وغیرہ، فرزند امام صادق، عبداللہ، ابراہیم وغیرہ، اور بیٹیاں بھی تھیں آپ کی جی۔ اور آپ کے زندگی کے اہم واقعات میں اگر ہم دیکھیں تو واقعہ حرہ ہے، یعنی مکے کی تاراجی اور مختار کا خروج وغیرہ وغیرہ، یہ مختصر حالات زندگی ہے۔ جی، تو مولانا جیسے آپ نے فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو جو لقب ان کو ملا باقر، تو اس کے معنی کیا ہے مولانا باقر کے؟ خوب، باقر کے معنی کے سلسلے میں اگر ہم گفتگو کریں تو جوہری کا قول ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور جوہری کرتے ہیں توسع فی العلم کو بقرہ کہتے ہیں۔ بقرہ کے معنی ہیں، کیونکہ باقر بقرہ سے لیا گیا ہے، یعنی علم کو وسعت دینے والا، علم کو پھیلانے والا، اجاگر، علم کو اجاگر کرنے والا، جی، یہ باقر کے معنی۔ اچھا جی، تو اسی سلسلے کو مولانا میں آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک سوال میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ ایسے مولانا کون سے صحابی تھے رسول اللہ علیہ السلام کے کہ جو 5 امام تک زندہ رہے؟ اچھا سوال ہے، جی جی، کوشچن اچھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری موجود تھے اس وقت، اور اس وقت سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی تک باحیات تھے۔ جی جی، اور جناب ہمارے رسول نے جناب جابر سے کہا تھا کہ تم ہمارے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے اور اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ جناب جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کو رسول اللہ کا سلام پہنچایا۔ جی، تو آگے مولانا اور ایک میرا سوال ہے اس میں کہ امام باقر علیہ السلام کے فضیلتوں کو بیان کریں تاکہ جو ہے ناظرین محترم کے علم میں اور اضافہ ہو۔ مولا کی فضیلتیں یہ تو سمندر ہے فضیلتوں کا۔ جی 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 جی، بے شک بے شک۔ اگر ہم بیٹھ جائیں تو شاید میرے حساب سے بہت لمبا ایپیسوڈ بن جائے گا، یا تو پھر بہت سارے مختلف ایپیسوڈ بن سکتے ہیں۔ جی جی، لیکن مختصر طور پہ اگر ہم دیکھیں تو فضیلتوں میں ایک واقعہ ہے مولا کا تیر اندازی کا، جس کو علامہ جوادی مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اچھا، وہ میں یہاں پر نقل کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین محترم کہ مولا حاکم کے دربار میں بلائے گئے۔ اس وقت حاکم کے دربار میں تیر اندازی چل رہی تھی، اس کی مشق ہو رہی تھی، تو حاکم نے مولا سے کہا کہ آپ بھی تیر اندازی کریں۔ مولا نے کہا کہ دیکھو اب میرا سن وہ نہیں رہا کہ میں یہ سب کروں۔ وہ اپنے دل میں اس نے سوچا، مکاری تو ہوتی تھی ان لوگوں کے دل میں کہ سن کی وجہ سے اب ان کے ہاتھ وات تھوڑا کانپتے ہوں گے، اس لیے یہ
نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا اچھا ہے نعوذ باللہ ایک طرح سے یہ صحیح مولا کی جو ہے وہ تصویر نعوذ باللہ جو ہے وہ اس میں خراب ہو جائے گی۔ تو کہا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ مولا سمجھ گئے، میں نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں، لاؤ تیر کمان منگاؤ۔ تیر کمان آیا، مولا نے تیر کمان کو اٹھایا، تیر کو اٹھایا، تیر کو کمان میں لگا کے نشانے پہ لگایا، پہلا، پھر اسی کے اوپر دوسرے کو مارا، پھر اسی تیر کے اوپر تیسرے کو مارا، 7 تیر، بعض روایت میں 11 تیروں کے اوپر تیر مارے تو حاکم سجدے میں گر پڑا۔ اس نے کہا یہ نشانہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تیر کے اوپر تیر کے اوپر تیر مارا۔ تو کہا یہ نشانہ آپ کو کہاں سے مل گیا، یہ علم کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ آپ نے کہا ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے ودیت ہوتا ہے۔ اچھا یہ ایک فضیلت کا واقعہ۔ پھر دوسری فضیلت کا واقعہ علمی واقعہ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ایک دن امام باقر علیہ السلام کے پاس گئے تو امام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کرنے میں زمین اور آسمان کو ایک کر دیتے ہو، کیا یہ سچ ہے ابو حنیفہ؟ ابو حنیفہ بولے جی بالکل سچ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث اور اخبار چونکہ ان سے ہمیں مسائل نکالنا پڑتے ہیں تو میں قیاس کرتا ہوں۔ حضرت امام باقر نے فرمایا تو میرے سوالات کے جوابات دو۔ ناظرین محترم توجہ کریں، بہت بہترین علمی واقعہ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ابو حنیفہ میرے سوالات کے جوابات دو۔ تو ابو حنیفہ نے کہا جی فرمائیں۔ مولا نے پوچھا بتاؤ نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی؟ وہ بولے نماز کی۔ امام بولے پھر کیا وجہ ہے کہ حائض کو نماز کی قضا نہیں ہے اور روزے کی قضا ہے؟ ابو حنیفہ بولے اس کا جواب تو مجھے نہیں معلوم ہے۔ مولا بولے بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ وہ بولے پیشاب۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ پیشاب کے بعد وضو کافی ہے اور منی نکلنے کے بعد غسل کی ضرورت پڑتی ہے؟ ابو حنیفہ خاموش ہو گئے اور کہا کہ مولا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ ہی اس کے جوابات بتا دیں۔ تو مولا نے کہا پھر وعدہ کرو کہ اب اس کے بعد قیاس نہیں کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد قیاس نہیں کیا کروں گا۔ تو مولا نے کہا سنو میں یہاں سے بتاتا ہوں جواب کہ مولا نے کہا حائض کو سال میں ایک ہی مرتبہ، چونکہ روزہ آتا ہے سال میں ایک مرتبہ، تو حائض کو ایک ہی مرتبہ روزہ قضا کرنا پڑے گا، اور اگر کہیں اور نماز کے لیے اگر قضا رکھی جاتی تو ہر مہینے میں نماز آتی رہتی ہے، لہذا ان کی قضا کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ جواب دیا مولا نے۔ اور پھر پیشاب کا جواب مولا نے فرمایا کہ پیشاب صرف مثانے سے نکلتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ، اس میں اگر غسل رکھ دیا جاتا تو پھر انسان پریشان ہو جاتا، ہر پیشاب کے بعد وضو کرنا پڑتا، بے شک جی، ہر پیشاب کے بعد تو پریشان ہو جاتا، لہذا پیشاب کے بعد وضو اللہ نے رکھا، اور منی چونکہ کبھی کبھی نکلتی ہے لہذا اس کے لیے غسل رکھا گیا۔ 14 ستارے پیج نمبر 324 سے یہ واقعہ میں نے ناظرین محترم کی خدمت میں پیش کیا۔ مطلب اسی کو میں تھوڑا میں جو آپ فضیلت اب تھوڑی دیر پہلے بیان کر رہے تھے ابو حنیفہ اور امام باقر علیہ السلام کے، اس میں آپ سے ایک لفظ استعمال کیا آپ نے قیاس کا، تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کا مطلب سمجھا تاکہ ناظرین محترم کو سمجھے کہ قیاس کا مطلب ہوتا ہے۔ قیاس کہتے ہیں ایک کو دوسری چیز پر تطبیق کر کے اس کا نتیجہ نکالنا۔ مثلا میں کہوں کہ مثلا چونکہ یہ آدمی جو سامنے سے ہمارے آ رہا ہے اس کی آنکھیں نشے والی ہیں تو یہ شراب پی کے آیا ہے، یہ قیاس ہے۔ جب تک ہم خود اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ شرابی ہے۔ کنجکٹیوائٹس بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر آنکھیں نشیلی ہیں تو وہ شرابی، اس کے اوپر حکم نہیں لگ سکتا ہے۔ اچھا، اس کی اللہ نے کتنی آنکھیں نشیلی بنائی ہیں، تو کیا مطلب سارے شرابی ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی اگر لڑکھڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے تو ہم قیاس کر کے ساتھ چونکہ یہ لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے اس لیے ضرور پی کے آ رہا ہے، یہ قیاس ہے، یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیر میں زخم لگا ہو
وہ زخم کی وجہ سے لڑکھڑا رہا جی، یا ٹھوکر لگ گئی ہو اچھا جی، اس لیے لڑکھڑا گیا. ہم کیسا چونکہ یہ لڑکھڑا رہا ہے اور جو لڑکھڑاتا ہے وہ شرابی ہوتا ہے لہذا یہ شراب جی 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 جی، یہ تو کوئی جی غلط ہو جائے گا. جی لہذا یہ شرع میں بالکل صحیح نہیں ہے. مولا نے اسی کی مذمت کی. اگر ہم مولا کے قول کے اوپر نگاہ ڈالیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی بھی تمہارا ہم نشیں ہو تو اس سے اچھا برتاؤ کرو. اچھا یہ کال ہے قول ماشاء اللہ. جی جی، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ہم نشین تمہارے ساتھ بیٹھنے والا یہودی ہے تو بھی سے اچھا تو برتاؤ کرو. تب بھی اس سے اس یہودی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں سے آپ زیادہ دوستی نہ کریں، اچھا لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم نشین ہے تمہارا تو اس سے کوئی نیبر ہو گیا تو تمہارا کوئی دوست ہو گیا. اچھا ہونا جی چاہیے. جی. یعنی اسلامی اخلاق یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی تمہارا ہم نشین جی اگر جی. کوئی ہے تو تم اپنا اخلاق اچھا اس لیے رکھو تاکہ وہ سمجھے کہ جب یہ ماننے والا ایسا ہے تو وہ دین کیسا دین کیسا ہوگا. بے شک بے شک. اگر ہم معیشت کے سلسلے میں مولا کے قولوں کو ڈھونڈتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں امام باقر السلام میں سب سے ناپسند اس شخص کو پاتا ہوں جس پر روزی تنگ ہو پر وہ چت لیٹے لیٹے یہ کہے کہ اللہ مجھے روزی عطا فرما. اچھا اور زمین پر چلنا پھرنا یعنی کوشش کرنا چھوڑ دے، اللہ کے فضل کی خواہش کرتا رہے. آخر چوٹی بھی تو اپنے رزق کی تلاش میں سوراخ سے نکلتی ہے. جی بے شک. یہ آج کے جوانوں کو یہ بہت اچھا ایک میسج ہے امام کی طرف سے. ایسا کوشش کرنا، جی ہمیں اپنے رزق کے لیے کوشش کرنا ہے. جی اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ شکست کھا گئے تو بس بیٹھ گئے، نہیں تھوڑا سا انٹرویو دیا تھا پھر نہیں ہوا اب تو دل ٹوٹ گیا. نہیں، جی جی. آپ دیکھیں چوٹی کی بہترین مثال مولا نے دی ہے. چوٹی کو آپ دیکھیں دانہ لے کے جب اوپر چڑھتی ہے، چڑھے گی پھر گرے گی، پھر چڑھے گی پھر گرے گی پھر چڑھے گی، آخر تیسری مرتبہ نا نئے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے. جی ہمت نہیں ہارتی ہے. کیا مطلب مولا نے کہا ہے، مولا کے قول کا مطلب یہ کہ ہمت نہ ہارنا، کبھی ہمت نہ ہارنا. توکل بگڑا ہوا وہ کام تو آپ سنوارنا. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اس میں ہمت نہیں ہارنا. ہمیں آگے صحیح پیغام اور محکم کے ذریعے سے انسان کامیاب ہوتا ہے. جی جی. جو بزدل اور تھکاوٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب. جی بے شک بے شک. مولا کا قول جو میں نے ناظرین محترم کی خدمت میں پیش کیا. جی جی بے شک. پھر مولا کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں، جیسے مولا کا ایک قول یہ بھی ہے کہ امام باقر صاحب نے فرمایا جمعے کے دن صدقے کا ثواب 2 گنا ہو جائے. اچھا ڈبل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی. اور اسی طرح میں نے کسی روایت میں پڑھی کہ جمعے کے دن گناہ بھی ڈبل ہو جاتی ہے، گناہ کا مسئلہ بھی ڈبل. البتہ پھر اور بھی روایتیں ہیں جو زیادہ بیان کروں تو یہاں پر لیندی ہو جائے گا شاید، فی الحال وہ موضوع بھی نہیں ہے ہمارا. جی. لہٰذا ایک حدیث اور بیان کر کے میں اس موضوع کو ہی ختم کرتا ہوں. اچھا. عورتوں کی شبیہ نہ بننے کے سلسلے میں امام باقر فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے مرد کی شبیہ بننا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شبیہ بنے اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شبیہ بنے لعنت فرمائی ہے. تہذیب الاسلام پیج نمبر 22. جی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے اپنے قیمتی سمے میں سے اپنا وقت نکالا اس پروگرام کے لیے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہم بھی شکر گزار ہیں آپ کے جعفری ٹی وی کے اور ناظرین کے کہ ناظرین ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو بہترین ترقی عنایت فرمائے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. تو میں تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا شکریہ جو آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکال کے اس تمام پروگرام کو دیکھا شروع سے لے کے آخر تک. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے بہت ہیلپ فل ہوگا فیوچر میں. اور آپ سے عرض ہے کہ آپ اگر آپ کو یہ پروگرام اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ کریں کون سے موضوع پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں. اور آپ تمام ناظرین کے خدمت میں یہ بھی عرض ہے کہ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں جتنا زیادہ ہو سکے، کیونکہ زیادہ لوگ دیکھیں گے زیادہ لوگوں کو اس میں یہ چیز جو ہے میسیج پہنچے گی. اور جو ہے جب میسیج پہنچتا ہے سامنے تو وہ لوگ بھی جو ہے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ لوگ بھی اس چیز کو اگر فالو کریں تو جو ہے ثواب کا بولتے ہیں نا دگنا ہوتا ہے اس کے ثواب جاریہ.
تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کے وقت کا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.